حضرت ادریس علیہ السلام کا پہلا انسان بننا جو لکھنا سیکھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے وہ پہلے انسان ہونے کا واقعہ جنہوں نے لکھنے کا ہنر سیکھا اور سکھایا ایک عظیم واقعہ ہے جو انسانی تاریخ میں علم کے آغاز کی بنیاد بنا۔ آئیے اسے 10 حصوں میں مزید تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ حصہ 1، حضرت ادریس علیہ السلام کا علم کے شوقین ہونا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر علم اور حکمت کے خزانے عطا کیے۔ آپ ہمیشہ علم کے متلاشی تھے اور اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں گہری دلچسپی رکھتے تھے۔ آپ کو علم کی جو طلب تھی، اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک عظیم علم عطا کیا، لکھنے کا فن۔ حصہ 2، حضرت ادریس علیہ السلام کو وحی اور قلم کا استعمال سکھایا جانا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو نہ صرف نبوت عطا کی بلکہ آپ کو قلم کا استعمال بھی سکھایا۔ آپ پہلا انسان تھے جنہیں وحی کے ذریعے قلم کا علم دیا گیا اور اس کے ذریعے علم کو لکھنے اور محفوظ کرنے کا ہنر عطا کیا گیا۔ حصہ 3، حضرت ادریس علیہ السلام کا قلم سے علم محفوظ کرنا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے قلم کا استعمال شروع کیا اور اللہ تعالیٰ کی ہدایات اور احکامات کو لکھ کر محفوظ کیا۔ اس عمل سے علم کو زبانی یادداشت کے بجائے تحریری شکل میں منتقل کیا جانے لگا، جس سے علم زیادہ منظم اور محفوظ ہو گیا۔ حصہ 4، لکھائی کے فن کی ایجاد۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے نہ صرف لکھنے کا آغاز کیا بلکہ لکھائی کے مختلف طریقے ایجاد کیے، جس سے مختلف الفاظ اور علامات کو تحریر میں لانا ممکن ہوا۔ انہوں نے رسم الخط کی بنیاد رکھی اور لوگوں کو یہ سکھایا کہ کس طرح قلم کو استعمال کرتے ہوئے الفاظ کو تحریر کیا جا سکتا ہے۔ حصہ 5، علم کی تقسیم اور لوگوں کو سکھانا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے لکھنے کے فن کو لوگوں میں عام کیا اور انہیں تعلیم دی کہ کیسے وہ قلم کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنے علم کو صرف اپنے تک محدود نہیں رکھا بلکہ اسے عام لوگوں تک پہنچایا تاکہ وہ بھی علم کی روشنی سے فائدہ اٹھا سکیں۔ حصہ 6، علوم کے فروغ کی ابتدا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے تحریر کو علم کے فروغ کا ذریعہ بنایا۔ اپنے ستاروں کا علم، فلکیات، طب اور دیگر علوم کو تحریر کی صورت میں لوگوں تک پہنچایا۔ آپ کی کوششوں سے انسانیت میں علم کو منظم کرنے اور اس کی حفاظت کرنے کی روش شروع ہوئی۔ حصہ 7، حضرت ادریس علیہ السلام کا معاشرتی انقلاب۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے تحریری علوم کی بدولت معاشرت میں ایک انقلاب آیا۔ لوگ زیادہ علم حاصل کرنے لگے اور تحریر کی مدد سے وہ اپنے علم کو دوسروں تک پہنچا سکتے تھے۔ اس عمل نے تعلیم کی بنیاد رکھی اور علم کو نسل در نسل منتقل کرنے کا ذریعہ بنایا۔ حصہ 8، حضرت ادریس علیہ السلام کا تعمیراتی علم۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے نہ صرف لکھنے کے ذریعے علم کا فروغ کیا بلکہ اپنے تعمیرات اور شہر بسانے کا علم بھی لوگوں کو سکھایا۔ اپنے زمین پر پہلے شہر کی بنیاد رکھی اور لوگوں کو زندگی کی تنظیم اور ترقی کے اصول سکھائے۔ حصہ 9، اللہ کے انعامات اور حضرت ادریس علیہ السلام کا بلند مقام۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کی محنت اور علم کے فروغ کی کاوشوں کو قبول فرمایا اور انہیں بلند مقام عطا کیا۔ آپ کو نہ صرف علم کی فضیلت دی گئی بلکہ آپ کو آسمانوں کی سیر بھی کروائی گئی، جو آپ کے مقام کی عظمت کا اظہار کرتی ہے۔ حصہ 10، حضرت ادریس علیہ السلام کی وراثت۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے علم کا فروغ آج بھی موجود ہے۔ آپ نے جو بنیاد رکھی وہ آج تک انسانی علم و ترقی کا حصہ بنی ہوئی ہے۔ تحریر اور علم کی حفاظت کا جو طریقہ آپ نے سکھایا وہ آج کے جدید زمانے میں بھی ایک بنیادی اصول ہے۔ نتیجہ، حضرت ادریس علیہ السلام نے لکھنے کا فن سیکھ کر انسانیت کو علم کے تحفظ اور تقسیم کا ایک نیا راستہ دکھایا۔ آپ کی یہ کاوش علم کے فروغ میں ایک سنگ میل ثابت ہوئی، جس نے انسانی ترقی کو ایک نئی راہ پر ڈال دیا اور تحریری علم کو صدیوں تک زندہ رکھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا لباس کا طریقہ متعارف کرانا یعنی سلائی سکھانے کا واقعہ اسلام کی تاریخ میں ایک اہم مقام رکھتا ہے، کیونکہ یہ انسانیت کے لیے ایک بڑی نعمت ثابت ہوئی۔
حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خاص علم اور حکمت عطا کی تھی، جس کی بنا پر اپنے مختلف پیشے اور ہنر لوگوں کو سکھائے، جن میں لباس کی سلائی بھی شامل تھی۔ حصہ 1، حضرت ادریس علیہ السلام کا علم اور ہنر۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ ساتھ کئی علوم اور ہنر عطا کیے تھے۔ آپ علم کے شوقین تھے اور ہمیشہ اپنے لوگوں کو اللہ کی طرف سے دیے گئے علم کی تعلیم دیتے۔ اپنے معاشرتی ترقی کے لیے مختلف ہنر سکھانے کا عمل شروع کیا اور اپنی قوم کو ہر لحاظ سے مضبوط اور خود کفیل بنانے کی کوشش کی۔ حصہ 2، لباس کی سلائی کا آغاز۔ حضرت ادریس علیہ السلام سے پہلے لوگ اپنے جسم کو چھپانے کے لیے پتے جانوروں کی کھالوں کا استعمال کرتے تھے، لیکن حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ کی رہنمائی سے لباس کو بہتر اور صاف ستھرا بنانے کا طریقہ متعارف کرایا۔ اپنے لوگوں کو کپڑوں کی سلائی سکھائی اور بتایا کہ کیسے دھاگا اور سوئی کا استعمال کر کے کپڑے تیار کیے جا سکتے ہیں۔ حصہ 3، لباس کی اہمیت اور سلائی کا علم۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے لوگوں کو یہ سکھایا کہ لباس نہ صرف جسم کو ڈھانپنے کا ذریعہ ہے، بلکہ یہ انسان کے وقار اور عزت کا مظہر بھی ہے۔ اپنی قوم کو لباس کی اہمیت سے آگاہ کیا اور بتایا کہ صاف ستھرا اور سلیقے سے سلا ہوا لباس انسان کو وقار اور مرتبہ عطا کرتا ہے۔ حصہ 4، دھاگا اور سوئی کا استعمال۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے دھاگا اور سوئی کا استعمال سکھایا، جو کہ اس وقت لوگوں کے لیے ایک نیا تجربہ تھا۔ آپ نے یہ دکھایا کہ کس طرح دھاگا سوئی کے ذریعے کپڑے میں داخل کیا جاتا ہے اور اسے جوڑا جاتا ہے تاکہ ایک مکمل اور سلا ہوا لباس تیار ہو سکے۔ یہ علم نہایت قیمتی تھا کیونکہ اس نے لوگوں کو محنت کش بنایا اور انہیں اپنے لیے لباس تیار کرنے کے قابل بنایا۔ حصہ 5، لباس کی تیاری کا عمل۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے نہ صرف سلائی کا علم دیا بلکہ لباس کی تیاری کا مکمل عمل بھی سکھایا۔ آپ نے بتایا کہ کپڑا کیسے بنایا جاتا ہے، اسے کس طرح کاٹا جاتا ہے اور پھر سلیقے سے سلائی کی جاتی ہے۔ آپ کی تعلیمات کے ذریعے لوگ بہترین کپڑے تیار کرنے کے قابل ہوئے۔ حصہ 6، لباس کی زینت اور صفائی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے لوگوں کو یہ بھی سکھایا کہ لباس کی صفائی اور زینت کا خاص خیال رکھا جائے۔ اپنے لباس کی خوبصورتی اور پاکیزگی پر زور دیا اور بتایا کہ صاف اور خوبصورت لباس پہننے سے انسان کی شخصیت میں نکھار آتا ہے۔ آپ کی تعلیمات نے لوگوں کو اپنی ذات کی عزت و تکریم سکھائی۔ حصہ 7، ہنر کا فروغ۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی یہ تعلیمات نسل در نسل منتقل ہوئیں اور لوگ سلائی کے ہنر میں ماہر ہوتے گئے۔ آپ کی رہنمائی کی بدولت لوگوں نے اس فن کو اپنایا اور معاشرت میں اس ہنر کا فروغ ہوا۔ لباس کی تیاری اور سلائی کے فن کو آپ کے بعد بھی انسانوں نے اپنایا اور اس کو مزید ترقی دی۔ حصہ 8، حضرت ادریس علیہ السلام کا معاشرتی اثر۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی یہ تعلیمات صرف ایک ہنر تک محدود نہ تھیں بلکہ انہوں نے معاشرت میں ایک انقلاب برپا کیا۔ اپنے لوگوں کو خود انحصاری سکھائی اور انہیں اپنے لیے کام کرنے کا درس دیا۔ اس سے لوگوں میں محنت اور خود اعتمادی کی روح پیدا ہوئی۔ حصہ 9، ہنر کے فروغ کی اہمیت۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا سلائی کا ہنر صرف لباس تک محدود نہیں رہا بلکہ اپنے لوگوں کو دیگر معاشرتی ہنر بھی سکھائے جو زندگی کی بہتری کے لیے ضروری تھے۔ آپ کے اس ہنر نے لوگوں کو نہ صرف معاشی طور پر خود مختار بنایا بلکہ معاشرتی نظام کو بھی مضبوط کیا۔ حصہ 10، حضرت ادریس علیہ السلام کی وراثت۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی یہ خدمات اور ہنر آج تک انسانیت کی ترقی میں شامل ہیں۔ آپ کی سلائی کی تعلیم نے لوگوں کو ہنر مند بنایا اور آج بھی یہ ہنر مختلف معاشرتی اور اقتصادی سرگرمیوں کا حصہ ہے۔ نتیجہ، حضرت ادریس علیہ السلام نے انسانیت کو ایک عظیم نعمت دی، یعنی لباس کی سلائی کا علم۔ آپ کی یہ تعلیم انسانوں کے لیے فخر کا باعث ہے اور آج بھی لوگ آپ کی اس وراثت کو اپناتے ہیں۔